پاکستان کی کسی سراؤنڈنگز میں جا کر میں کیا امن کا خطرہ بنوں گا؟ میرا پیغام صرف یہ ہے، میں نے کہا یہ میں نے تقریر لکھ کے بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرے سامنے آپ اس کے نوٹس بنا لو، میری یہ تقریر ہے، مجھے وہاں جانے دو، مجھے اپنی سپیچ کرنے دو، میں لوگوں کو امن، محبت، آئین، قانون کی بالادستی، ٹو جمہوریت اور عمران خان کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کو اس سے خطرہ کیا ہے؟ کیا میرے جانے سے وہ امن قائم ہو جائے گا جو آپ بلوچستان میں چاہتے ہیں، یا میرے نہ جانے سے؟ اور اگر میرے جانے سے امن کو خطرہ ہے تو بتا دیں، میں چلا جاتا ہوں، چلیں واپس۔ تو میرے نہ جانے سے آپ نے امن قائم کر رکھا ہے۔ تو پھر انہوں نے آپ نے دیکھا کہ جلسہ بھی ہوا، ہمارے لوگوں کو گولیاں بھی ماری گئی، زخمی بھی کیا، اور اس کے باوجود لوگ اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے جتنی محبت دی ہے میں ان کا بے حد مشکور ہوں، اور جتنے کنسرن رہے۔ پھر وہ جو ہمارے لوگ مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو نہیں پہنچنے دیا، وہ کئی جگہوں سے چکر لگاتے لگاتے وہاں پہنچے۔ یہ طرز عمل کبھی بھی کسی لحاظ سے سوٹیبل نہیں ہے۔ الیکشن کمشنر کہہ دیتا ہے کہ جناب فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے، انوار کاکڑ صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جناب فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے، تمام جو کیئر ٹیکرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے۔ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول تو بنائیں، آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہ دو، فیلڈ تو دے دو، ہمیں کھڑا ہونے کا موقع تو دو، ہمیں سانس لینے کا موقع تو دو۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ آپ کو آخر دشمنی کیا ہے؟ ہم کیا اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس شہر سے اٹھ کے دوسرے شہر میں جاؤں، میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کروں؟ اگر مجھے آئین اجازت دیتا ہے تو جو اشخاص یا جو لوگ مجھے اس آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے، میں ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا اور عمران خان صاحب کا ترجمان بھی ہوں، میں کور کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، لیگل کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، لیکن مجھے بتائیں اگر مجھے اجازت نہیں ہے تو وہ کون سی طاقتیں ہیں جن کو آپ اجازت دیتے ہیں کہ وہ جا کر کے پروگرام کریں؟ اور اگر آپ اپنے پروگرامز کو اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو آپ نے بند کرنا ہے، ان کو نہیں آنے دینا، تو لیول پلینگ فیلڈ کدھر گیا؟ میں ایک سوال انتظامیہ کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے ممبران سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کو دوسری مرتبہ نہیں مان رہے، آپ بتا دیں کس طرح الیکشن کرائیں؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا الیکشن آپ نے مانا ہوا ہے سوائے ہمارے۔ ہمیں آج تک سمبل ابھی تک بلہ ہمیں نہیں انہوں نے دیا۔ آپ کہتے ہو ہم لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں، کل انہوں نے جو کچھ کہا ہے۔ اچھا پھر آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نہ صرف ہمارے ہی خلاف جو کچھ کر رہے ہیں، اور ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، ان کو کہا بھی ہے اور درخواستیں بھی دی ہیں۔ ہم نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی جلسہ، کوئی ورکر کنونشن کرنے کی اجازت دے دیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ملے گا، زبانی کلامی کہہ دیتے ہیں، اور انتظامیہ کے لوگ بھی سارے کہہ دیتے ہیں۔ لیکن وہ کل جو ایڈمنسٹریشن آئی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی تو ہمارے دلوں میں بہت محبت اور احترام ہے، لیکن اوپر سے حکم ہے۔ اب یہ اوپر کے احکامات کون دیتا ہے؟ اوپر تو اللہ میاں کی ذات ہے، اللہ میاں دیکھ رہا ہے کہ یہاں منصف کس طرح انصاف کا جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ اوپر اللہ میاں کی ذات یہ دیکھ رہا ہے کہ انتظامیہ جن کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں اپنی عوام کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ حق سچ کا ساتھ دیں، جو لوگ سچ کے کھڑے ہیں ان کے لیے راستوں میں رکاوٹیں پیدا نہ کریں، اپنے لوگوں پہ ظلم نہ کریں، تو وہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم اگر ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں، اور یہ کوئی ہم ایک ہائی کورٹ میں نہیں گئے، ہم سندھ ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں، پشاور ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا الیکشن ڈیریل کریں، ہم نے کہا ہے بھائی الیکشن ود ان ٹائم کریں، لیکن ان لوگوں کے ذریعے کریں جن کے اوپر کم سے کم ٹرسٹ تو ہو، جو کم سے کم جو ہمارے خلاف ذاتی طور پر اناد نہ رکھتے ہوں۔ لیکن کل اور کورٹ نے ہمارے کندھے استعمال کرتے ہوئے کہا جی وہ الیکشن کا وہ جو ڈی آر او وغیرہ تھے ان کو جب سسپینڈ کیا تو ساتھ الیکشن کمیشن نے پہلے ملاقات کی اور پھر یہاں آ گئے۔ الیکشن کمیشن کی بدنیتی یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، وہ کہتے ہیں جی ہائی کورٹ نے منع کر دیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر میرے پاس موجود ہے، میرے آپ تمام سوشل میڈیا کے دوست اٹھا لیں، میرے ٹویٹر پہ وہ موجود ہے، یہ آج سے 2 دن پہلے میں نے ٹویٹ کیا۔ وہ لیٹر یہ تھا، اگست کے مہینے میں انہوں نے خط لکھا لاہور ہائی کورٹ کو اور ساتھ کہا کہ جناب ہمیں بتائیں، ہمیں آپ بندے چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ملیں گے، لیکن آپ شیڈول لے کر آؤ اور فریش ریکویسٹ لے کر آؤ، شیڈول کے ساتھ بھیجو، ہم آپ کو بندے اسپیئر کر دیں تاکہ پتہ چلے کب دینے۔ اس کے بعد ان سے رابطہ کیے بغیر 3 مہینے کوئی خط و کتابت نہیں کی، کوئی بات نہیں کی ان سے 3 ساڑھے 3 مہینے، اور اٹھ کے تو سارے ایگزیکٹو کے لوگوں کو ڈی آر او بنا دیا۔ اب دوسری بات یہ کہی کہ سارے وہ لوگ ہیں
جو چینج شدہ ہیں شہباز شریف کے زمانے میں نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی ان کو ٹرانسفر کریں. اسٹیبلشمنٹ نے پرائم منسٹر کو خط لکھا کہ جناب ان کو ٹرانسفر کریں. ہائی کورٹ نے کنٹمپٹ نوٹس بھی دیا کہ کیوں آپ نے اس کو چینج نہیں کیا, لیکن اس کو پھر ڈی آر او بنا دیا آپ نے. اچھا پھر مجھے بتائیں کہ جو لوگ ہمیں اتنا نہیں چھوڑتے کہ ہم جا کر ورکر کنونشن کر سکیں, ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتے ہم جا کر وکیلوں کے ساتھ ملاقات کر سکیں, مجھے بتائیں وہ کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے؟ وہ کیا؟ ہم صرف الیکشن کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے. پھر الیکشن کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا یہ تیسری پٹیشن تھی جو پی ٹی آئی نے کی ہے. پہلی پٹیشن سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں نے کی تھی, اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے اسپیکرز لوگ آئے تھے. 1 مارچ کو فیصلہ ہوا تھا اور 30 اپریل کو الیکشن ہو رہے تھے, جس کو انہوں نے چینج کر دیا تھا 8 اکتوبر کو. پھر ہم پٹیشن فائل کر کے گئے اور وہاں پھر فیصلہ ہوا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگا. اور تیسری پٹیشن یہ ابھی کی ہے جس کے اوپر 8 فروری کا فیصلہ ہوا ہے. ہم نے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی خط لکھے. الیکشن مانگ کون رہا ہے؟ پچھلے 2 سال سے ہم ہی الیکشن مانگ رہے ہیں, اور بدقسمتی سے اوپر ہمارے اوپر بھی الزام لگا دیا, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. وہ لوگ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور الیکشن التوا کرنے کا ذریعہ بنے ہیں آج تک, فری اینڈ فیئر الیکشن تو دور کی بات ہے, الیکشن ہی نہیں ہونے دیا کے پی اور پنجاب میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن کو ڈیریل کر رہے ہیں, جی ہم جمہوریت کو ڈیریل کر رہے ہیں. کمال کی بات ہے, اس سے بڑی بدقسمتی ہمارے ملک کی کیا ہوگی؟ اچھا پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ, ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. الیکشن کو اگر وقت سے پہلے آپ متنازع کر دیں گے, جو کہ ہو چکا ہے, آپ اگر ہمارے لوگوں کو آج بھی اٹھایا جا رہا ہے جن کا پتہ کوئی نہیں, جن کے بارے میں آج بھی جو فرسٹ ہماری لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری انڈر گراؤنڈ ہے, جو ہی باہر آتی ہے آپ اٹھا کے لے جاتے ہو. مجھے بتائیں کل میں نے سارے دوستوں سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی, چونکہ اتفاق سے میں کوئٹہ جا رہا تھا. خدیجہ شاہ زندگی میں کبھی کوئٹہ نہیں گئی, وہ ملزم ہے وہاں کے مقدموں کی. بھائی یا تو وہ لاہور میں تھی یا وہاں تھی. اگر وہ وہاں تھی تو پھر لاہور میں نہیں تھی, ان مقدموں کو ختم کرو. اگر لاہور میں تھی تو پھر وہاں کے مقدمات کہاں سے آ گئے؟ اگر آپ نے خواتین کے ساتھ بھی یہ ظلم و تشدد برقرار رکھنا ہے, اور آج تک 7 مہینے سے ان کو کسی کو باہر نہیں آنے دیا, اس کے باوجود کہ سب کی ضمانتیں ہو چکی ہیں, پرویز الہی کی 15 سے 20 دفعہ ضمانتیں ہو چکی ہیں, کسی لیڈر کو آپ نے باہر نہیں آنے دینا, تو مجھے بتائیں تو پھر الیکشن کرانے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ یہ بلینز آف روپیز کس لیے لگا رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو وہ صرف ایک ہے, ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے یا نہیں لے کے جانا. آپ کیا ماضی سے سبق سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے؟ بھائی 60s and 70s میں کیا ہوا؟ ایک پارٹی کو روکنے کے لیے آپ نے ہر حربہ استعمال کیا, لیکن پبلک اس کے ساتھ کھڑی تھی. 162 سیٹوں سے 160 سیٹیں لی مجیب الرحمان کی پارٹی نے, آپ نے پھر اس کو اقتدار نہیں دیا, آپ نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف فورس یوز کی. اب تو ایک بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں ریسپیکٹ, کوئی کئی لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, حامد میر نے جو ریسرچ کر کے ایک دی ہے وہ بڑی خطرناک قسم کی ریسرچ ہے. اس کے نتیجے میں تو یہ ثابت کرنے کی کوشش ہوئی ہے کہ کون لوگ تھے جو پاکستان کو 2 لخت کرنا چاہتے تھے. تو کمال کی بات یہ ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے, کیا ہم اسی ہسٹری کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اپنے لوگوں پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں, خواہ وہ بلوچستان کے لوگ ہوں, خواہ وہ کے پی کے لوگ ہوں, خواہ وہ سندھ کے ہوں, خواہ وہ پنجاب کے ہوں؟ بھائی اگر آپ نے ایک پیسفل پولیٹیکل ورکر جس نے ساری زندگی آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی, مجھے پبلک میں جانے سے اجازت نہیں ہے, تو مجھے بتائیں پھر وہ کون لوگ ہوں گے جن کو آپ آئین کے تحت دیے ہوئے حقوق دیں گے؟ مجھے تو بلوچستان کے اور پورے ریموٹ ایریا کے ان دوستوں کی جب کالیں یا فون یا ان کی جو شکایات موصول ہوتی ہیں, میں آپ کو اگر تفصیل بتاؤں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے. یعنی نچلی سطح پہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ورکر بھی ہے نا, مجرم ہے, دوسری طرف اس کو چھوڑ دیں گے. مجرم ہے, ڈاکو ہے, چور ہے, دہشت گرد ہے, اس کو چھوڑ دے گی پولیس. لیکن جرم صرف ایک ہے پاکستان میں, وہ پی پی سی میں میرا خیال ہے یہ ایڈ کر دینا چاہیے تھا نواز شریف, شہباز شریف کی اور پی ڈی ایم کی حکومتوں کو, وہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں تو سب سے بڑے مجرم ہیں. اور یہ حالات پہنچ چکے ہیں کہ نچلی سطح پہ بھی پولیس ان کو اٹھا رہی ہے, ان کی فیملی کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے, ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے. لیکن عوام نے بھی تہیا کر رکھا ہے. عوام کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے 8 فروری کو, ہم نے بلے کو ووٹ دینا ہے, ہم نے پی ٹی آئی اور عمران خان کو ووٹ دینا ہے. دیکھیں عمران خان نے آج سے 1 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ لندن پلان ہے کیا,